السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کیا ہے، تو آئیے ہم اس ویڈیو میں آپ کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دین اسلام میں ہلاکت لانے والے کئی امور کا جامع جادو کو بتلایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جن اور شیطان، ان مخلوق سے مدد حاصل کرنا، اللہ پر سے بھروسہ اٹھ جانا۔ جادو معاشرے کو برباد کرنے والی سنگین چیز ہے، جس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپس میں جھگڑے کرانے کے لیے بھی جادو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 جادو۔ نمبر 3 اس شخص کو قتل کرنا جس کی جان کو ناحق مارنا اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ نمبر 4 سود خوری کرنا۔ نمبر 5 یتیم کا مال کھا جانا۔ نمبر 6 جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ نمبر 7 بھولی بھالی پاک دامن و بے قصور عورتوں پر تہمت و بہتان لگانا۔ ساتھیوں، اس حدیث شریف میں جادو کا ذکر آیا اور جادو حرام ہے۔ آج کل لوگوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے اگر کوئی ذریعہ نہیں ملتا ہے تو وہ جادو کروا کر دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن آخرکار جادو کروانے والے کا انجام بھی برا ہوتا ہے اور وہ خود پریشان ہو جاتا ہے۔ دوستو، جادو کے اقسام بہت ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات و شیاطین کے عمل کا دخل ہو، یا کچھ الفاظ و کلمات کا، کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربہ مشاہدے سے بھی، اور قدیم و جدید فلسفے بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف اور کلمات کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ کسی خاص حروف یا کلمے کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے یا لکھنے وغیرہ سے جو ہم بار بار اس کو بول جاتے ہیں، خاص تاثرات اس سے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے الفاظ اور کلمات کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر اثرات بھی ہوتے ہیں، یا ایسے تاثرات جو کسی انسانی بالوں یا ناخن وغیرہ یا اعضاء یا اس کے استعمال کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جاتی، جن کو ہماری زبان میں ٹونا ٹوٹکا کہا جاتا ہے اور جادو میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کرنے کی ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح تعریف کی گئی ہو، یا کواکب و نجوم ستاروں کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہے، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا وغیرہ۔ دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان کے اقوال و افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلا تقوی، طہارت، پاکیزگی، بدبو اور نجاست سے اجتناب، ذکر اللہ وغیرہ اعمال، اسی طرح شیاطین کے امداد ایسے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیطان کو پسند ہے۔ اسی لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجیس ہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں، خبیث کاموں کے عادی ہیں۔ عورتیں بھی اگر ایام حیض میں یہ کام کرتی ہو تو مؤثر ہوتا ہے۔ باقی شعبد یا ٹوٹکے یا ہاتھ چالاکی کے کام، ان کو مجازاً سحر کہا جاتا ہے۔ سحر کے مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو محض نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں، جیسے بعض شعبدہ باز اپنے ہاتھ چالاکی سے ایسے کام کر لیتے کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر ہے،
یا قوت خیالیہ وغیرہ کے ذریعے کسی کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، مگر اس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر جادو کی گئی اس کے آنکھوں اور دماغ میں ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگے۔ قرآن میں فرعونی ساحروں جو جادوگر جمع ہوئے تھے، جس سحر کا ذکر ہے وہ اسی قسم کا سحر تھا۔ قرآن کریم کے اندر آیت ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ دوستو، اس میں تخیل کے لفظ سے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ رسیاں اور لاٹیاں جو ساحروں نے ڈالی تھی نہ در حقیقت سانپ بنی اور آنکھوں نے کوئی حرکت کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت متخیلی متاثر ہو کر ان کو دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگے۔ دوسری قسم اس طرح کی تخیل نظر بندی ہے جو بعض اوقات شیطان کے اثر سے ہوتی ہے، جو قرآن کریم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتی ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ ترجمہ ہے آیت کا، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گنہگار پر اترتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی شیاطین نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو جادو سکھلانے لگے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دے۔ بعض حضرات نے اس کا انکار کیا کہ سحر کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ سحر کا اثر صرف تخیل اور نظر بندی کے حد تک ہی رہتا ہے، مگر حقیقتاً یہ ہے کہ ایک نو دوسرے نو کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، ایک جسم پتھر بھی بن سکتا ہے۔ قرآن عزیز میں فرعونی ساحروں کے سحر کو جو تخیل قرار دیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سحر نظر بندی ہو، اس سے زائد اور کچھ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے لولا کلمۃ اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، کہ اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ گدھا بنا دینے کا لفظ مجازی طور پر بیوقوف بنانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، مگر بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کر مجاز مراد لینا صحیح نہیں۔ ابھی اس کے حقیقی معنی کیا ہوگا؟ اگر حقیقی معنی اس کے ہو سکتے ہیں تو اس کا یہی ہے کہ اگر میں یہ کلمات روزانہ پابندی سے نہ پڑھتا تو یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے اور میں اس کے ان جادو کا اثر مجھ پر ہو جاتا۔ دوستو، اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے یہ کہ سحر کے ذریعے انسان کو گدھا بنا دینے کا امکان ہے۔ دوسرے یہ کہ کچھ کلمات ہیں، دعائیں ہیں، قرآن آیات ہیں، پڑھنے سے جادو کا اثر نہیں رہتا۔ عزیز ساتھیو، آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آ جائے تو ہم سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلومات والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ویڈیو کو صدقے جاریہ کے نیت سے شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو دور کرے، آمین۔